آج ہم ایک ایسی شخصیت کی کہانی سنیں گے جنہوں نے سچ میں تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں بیگم رانا لیاقت علی خان کی۔ کسی قوم کی ماں بننے کے لیے کیا لگتا ہے؟ یہ سوال اس پوری کہانی کا مرکز ہے۔ یہ صرف ایک خطاب نہیں تھا، اس کے پیچھے قربانیوں، جدوجہد اور ایک نہ ٹوٹنے والے عزم کا پورا سفر ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس لقب کو ہی سمجھتے ہیں۔ مادر پاکستان مطلب پاکستان کی ماں۔ یہ لقب ان کی اہمیت اور قوم کی تعمیر میں ان کے کردار کا کھلا اعتراف تھا، اور وہ بھی بالکل شروع سے ہی۔ ان کی کہانی شروع ہوتی ہے ایک استاد سے، لیکن بہت جلد وہ ایک ایسی انقلابی رہنما بن جاتی ہیں جنہوں نے ایک نئے ملک کی بنیاد رکھنے میں مدد کی۔ تو چلیے ان کی ابتدائی زندگی اور اس حیرت انگیز تبدیلی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ تبدیلی کتنی گہری تھی، اس کا اندازہ یہاں سے لگائیں۔ ایک طرف ہے شیلا ایرین پنت، اکنامکس کی ایک قابل پروفیسر، اور دوسری طرف رانا لیاقت علی خان، پاکستان کی پہلی خاتون اول اور ایک قوم کی معمار۔ یہ صرف نام نہیں بدلا تھا، یہ تو پوری زندگی کا رخ بدل گیا تھا، ایک نیا مقصد مل گیا تھا۔ سیاست میں قدم رکھنے سے بہت پہلے ان کی بنیاد علم اور سمجھ بوجھ پر رکھی تھی۔ اکنامکس اور سوشیالوجی میں ڈبل ماسٹرز، اس زمانے میں یہ کوئی عام بات نہیں تھی، اور یہ تعلیم صرف ڈگریاں نہیں تھیں، بلکہ یہ وہ سوچ تھی جس نے انہیں آگے چل کر ایک نئے ملک کے سوشل اور اکنامک مسائل سے نپٹنے کی صلاحیت دی۔ اور یہیں سے ان کا سیاسی اثر و رسوخ سامنے آنا شروع ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، خاتون اول بننے سے 10 سال سے بھی پہلے وہ اور ان کے شوہر تاریخ کا رخ موڑ رہے تھے۔ یہ ان کی سیاسی سمجھ بوجھ اور قائل کرنے کی طاقت ہی تھی جس نے تحریک پاکستان کے مستقبل کے لیڈر کو واپس میدان میں لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اب کہانی کا رخ اس دور کی طرف مڑتا ہے جہاں رانا لیاقت علی خان ایک پروفیسر اور سیاسی مشیر سے بڑھ کر ایک قوم کی معمار بن گئیں۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک نئے ملک کو بنانے کے ساتھ ساتھ اس کی آدھی آبادی یعنی خواتین کو آگے لانا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ یہ الفاظ تھے محمد علی جناح کے، اور یہ ایک حکم کی طرح تھے۔ بس اس ایک ہدایت نے خواتین کو آرگنائز کرنے کی ایک ایسی تحریک شروع کی جس کی مثال نہیں ملتی، اور اس تحریک کو لیڈ کر رہی تھی رانا۔ جناح کے ان الفاظ کے بعد انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، فوراً کام شروع کر دیا۔ دہلی میں نرسنگ کے لیے والنٹیئر میڈیکل کور قائم کی، پھر پارٹیشن کے ہنگاموں میں مہاجرین کی مدد کے لیے پیراملٹری فورسز بنائیں، اور یہاں تک کہ پاکستان کی فوج میں ویمنز نیشنل گارڈ اور نیول ریزرو کی بنیاد بھی رکھ دی۔ لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ شاید 1949 میں ایپوا کا قیام تھا، ایک ایسا ادارہ جو آج بھی لاکھوں پاکستانی خواتین کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ سال پاکستان اور خود ان کی اپنی زندگی کے لیے انتہائی مشکل تھے۔ ایک طرف پارٹیشن کا بحران اور ایک نئے ملک کی بنیادیں رکھنے کا کام تھا، اور دوسری طرف 1951 میں وزیر اعظم لیاقت علی خان کی شہادت کا ذاتی صدمہ۔ لیکن اس سانحے نے انہیں توڑنے کے بجائے ایک نئی طاقت دی، اور وہ ایک گلوبل لیڈر کے طور پر ابھرے۔ لیکن ان کا ویژن صرف خواتین کو آگے بڑھانے تک محدود نہیں تھا۔ وہ یہ سمجھتی تھیں کہ ایک مضبوط قوم کی بنیاد اس کے تمام شہریوں، خاص طور پر بچوں کی بہتری پر ہوتی ہے، اور یہ تصویر ان کی اسی سوچ کو دکھاتی ہے جہاں وہ انٹرنیشنل لیول پر بھی سوشل ویلفیئر کے کاموں میں گہری دلچسپی لے رہی تھیں۔ یہ ایک ایسا اعزاز تھا جس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ سوچئے، ایک سویلین خاتون جس نے خواتین کو ملک کے دفاع کے لیے آرگنائز کیا، اسے فوج میں بریگیڈیئر کا اعزازی رینک دیا گیا۔ یہ صرف ایک اعزاز نہیں تھا، یہ اس بات کا اعتراف تھا کہ قومی سلامتی صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ قوم کے ہر فرد کے عزم سے ہوتی ہے۔ اپنے شوہر کی شہادت کے بعد وہ خاموش ہو کر نہیں بیٹھ گئیں، بالکل نہیں، بلکہ انہوں نے اپنی خدمات کا رخ ایک نئے میدان یعنی انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی طرف موڑ دیا۔ یہ ان کی زندگی کا وہ چیپٹر ہے جہاں انہوں نے ثابت کیا کہ ان کی پہچان صرف خاتون اول ہونے کی وجہ سے نہیں تھی۔ اور ان کی ڈپلومیٹک کامیابیاں حیران کن ہیں۔ ذرا سوچئے، کولڈ وار کا زمانہ، ایک نیا ملک، اور اس کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ یونائٹڈ نیشنز میں پہلی مسلم خاتون ڈیلیگیٹ بنتی ہیں، پھر نیدرلینڈز میں پاکستان کی پہلی خاتون سفیر، اس کے بعد اٹلی اور ٹیونس میں بھی خدمات انجام دیں۔ انہوں نے عالمی سطح پر پاکستان کے لیے وہ مقام بنایا جس کی اس وقت شدید ضرورت تھی۔ اور ان کا عالمی کردار صرف سیاسی ملاقاتوں تک نہیں تھا، وہ سائنس، تعلیم اور ٹیکنالوجی کی اہمیت کو خوب سمجھتی تھی۔ MIT جیسے ادارہ کا دورہ کرنا ہو، اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ پاکستان کے لیے ایک جدید اور روشن مستقبل کا خواب دیکھتی تھی اور اس کے لیے عالمی لیول پر رابطے بنا رہی تھی۔ کئی سال عالمی سفارتکاری میں گزارنے کے بعد
वो एक बार फिर वतन वापस आईं और एक और तारीख रकम की। 1973 में वो पाकिस्तान के किसी भी सूबे की पहली खातून गवर्नर बन गईं। ये इस बात का सबूत था कि उम्र के इस हिस्से में भी उनका असर और मुल्क की खिदमत का जज्बा बिल्कुल कम नहीं हुआ था। अब हम उनकी जिंदगी के आखिरी और शायद सबसे दिलेराना चैप्टर की तरफ आते हैं, वो बाब जो उनकी लेगेसी को हमेशा के लिए जिंदा कर गया। ये इनकी जिंदगी का शायद सबसे बड़ा और जुर्रतमंदाना स्टैंड था। जब मुल्क पर जनरल ज़ियाउल हक की मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी और इख्तिलाफ की हर आवाज़ को दबा दिया जाता था, तब राना लियाकत अली खान ने अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में तने तन्हा इस ताकतवर हुक्मरान का मुकाबला करने का फैसला किया। उनका मौक़िफ़ बिल्कुल साफ था। उन्होंने भुट्टो की जमहूरी हुकूमत में गवर्नर के तौर पर काम किया, लेकिन जब ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ ने ख़वातीन के हुकूक पर पाबंदियां लगाने की कोशिश की, तो वो अपनी ही बनाई हुई लेगेसी की हिफाजत के लिए मैदान में उतर आए। उन्होंने उन कानूनों को खुलेआम चैलेंज किया जिन्हें वो इस्लाम और ख़वातीन दोनों के लिए नुकसानदेह समझती थीं। और ये साल 1978, ये साल उनकी ज़िंदगी भर की जद्दोजहद के एतराफ़ का साल था। इस साल इंसानी हुकूक के लिए उनकी लड़ाई को सबसे बड़े आलमी स्टेज पर तस्लीम किया गया। और इसी साल जब वो अपने ही मुल्क में आमरीत के खिलाफ लड़ रही थीं, दुनिया ने उन्हें इंसानी हुकूक के सबसे बड़े एजाज़ात में से एक से नवाजा। यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स अवार्ड मिलना इस बात का सबूत था कि उनकी आवाज़ सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया में सुनी जा रही थी। उनकी खिदमात का एतराफ़ वाकई पूरी दुनिया ने किया। पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड निशान इम्तियाज से लेकर नेदरलैंड्स, इटली और तुर्की के आला तरीन एजाज़ात तक, ये लिस्ट उनके आलमी कदो-कामत और उनकी बेलूस खिदमात की गवाही देती है। राणा लियाकत अली खान की कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर सोचने पर मजबूर करती है। अगर उन जैसी शख्सियत जिन्होंने कौम की तामीर में इतना अहम किरदार अदा किया इतनी आसानी से पज़े मंज़र में जा सकती हैं, तो ऐसी और कितनी कहानियां हैं जो अभी तक उनकही हैं।